بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ محترم علماء کرام اور حضرات گرامی اور خواتین اسلام، آپ لوگوں نے دو عالموں سے اچھی تقریروں کو سماعت فرمایا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے آپ کو ناشتہ کرایا، اڈلی چٹنی کھلائی، اور دوسرے مولوی صاحب نے پیٹ بھر بریانی کھلائی، اور اب آپ کو ڈکانے لے رہے ہیں، اب میں کیا کھلاؤں آپ کو؟ تو میں بھی کھلاتا ہوں، میں ایک بندو لاتا ہوں، جیرا بندو، جس سے آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا اور مزید آپ پھر کھانے کے طلبگار ہوں گے۔ سب سے پہلے میں اپنی صدارتی تقریر شروع کرتا ہوں ان بچوں سے۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں سامنے، یہ کیا سننے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھا ہے، لیکن بیٹھے ہیں۔ یہ بچے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے۔ یہ بچے ایک دینی اجتماع سمجھ کر بیٹھے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بچے آگے چل کر بڑے بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، بڑے خادم بن جائیں گے اور بڑے اسکالر بن جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، 1948 میں ہمارے رائے درگ کے سرکل چوک میں عشاء کی نماز کے بعد اجتماع رکھا ہوا تھا۔ ایک مولانا صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی، اور وہ تقریر جو میں 8 سال کی عمر میں سنا تھا، اب تک یاد ہے مجھے۔ تو یہ بچے جو ہے سن رہے ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بچے آگے چل کر جو ہے ان اجتماعات کو یاد رکھیں گے اور اپنی زندگیاں بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، ادھر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف ہیں، عثمان غنی ہیں، اور ادھر تھوڑے معمولی صحابہ بیٹھے ہیں، اور ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے سننے کے لیے، ایسا جو بچے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے دوران تقریر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ اٹھا کر پی لیا۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی چیز جو آپ کو پینے کے لیے، کھانے کے لیے دی جاتی، مکمل آپ خود نہیں کھا لیتے، مکمل آپ اس کو نہیں پیتے، بلکہ آپ اس کو بچاتے ہیں، اور اس کا جھوٹا جس کو دیتے ہیں وہ بہت نیک بن جاتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم وہ دودھ آیا تو آدھا گلاس دودھ پیے۔ اب بچا ہوا دودھ رسول اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا کس کو دیا جائے؟ بہت قیمتی۔ ادھر کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو دیں گے، کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کو دیں گے، اور اشارہ بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، یہ جو میرا جھوٹا پیالہ ہے، یہ اس پیالے کا مالک میرے یمین، اصحاب الیمین، سیدھے طرف بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو پہلا آدمی ہے وہ اس کا مستحق ہے، وہ اس کا مالک ہے۔
اس پیالے پر. تو ادھر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا، اے بچے، ادھر تمہارے بڑے بڑے دادا، بڑے با، چاچا، بزرگاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دودھ وہ مانگ رہے ہیں، کیا ان کو دے دوں؟ تو بچے نے کیا کہا؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. وہ بچہ بڑا ہوشیار تھا، اور ہوشیار ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی باتوں کو سننے کے لیے سب سے قریب بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ انی لا اوثر علی احدا، میں جو ہے اس گلاس کو میرے سوا کسی کو دینے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، کہا کہ تو اس کا مالک ہے. تو یہ بچے جو ہے بچپن میں جو ذہین ہوتے ہیں، آگے چل کر بھی بڑے ذہین بن جاتے ہیں اور اچھے عالم بن جاتے ہیں. عرب کا ایک بادشاہ ایک ملک فتح کر کے آیا، ایک مدرسے میں آیا، بچے پڑھ رہے تھے. ایک بچہ اس بادشاہ کو کچھ ذہین نظر آیا، تو اس سے کہا، اے بچے کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا، اچھا کچھ قرآن سناؤ. تو اس بچے نے کھڑے ہو کر شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. سورہ فتح سورہ. وہ بادشاہ اس وقت ایک ملک فتح کر کے آ رہا تھا، تو اس کے مناسبت سے اس بچے نے جو سورت سنائی، بادشاہ خوش ہو کر 1 دینار اس کو انعام دیا. دینار بولے تو سونے کا سکہ، جس کی قیمت آج 8,000 روپے. 1 دینار اس کو دیا. تو بادشاہ نے کہا، وہ اس بچے نے کہا میں اس کو نہیں لوں گا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں انعام کے طور پر لے لو. تو کہا کہ نہیں، میں نہیں لیتا. تو کہا کیوں نہیں لیتے؟ تو بچے نے کہا ابا مارتے ہیں، ابا ماریں گے، اس لیے میں نہیں لیتا. ارے تم ابا کو بولنا کہ بادشاہ کا انعام ہے، تمہارے ابا کیوں ماریں گے؟ ارے ابا بہت ماریں گے، اس لیے میں نہیں لیتا. ابا خوب اتنا پٹائی کریں گے اور کہیں گے کہ بادشاہ کا انعام 1 دینار نہیں ہوتا. ابا خوب ماریں گے اور بولیں گے کہ تو بادشاہ سے 1 دینار لایا. تو بادشاہ مسکرا، بولا کہ بچہ تم بڑا آدمی بنے گا، یہ لو 100 دینار لے لو. 100 دینار انعام دیا، جس کی قیمت 7 لاکھ روپے. اس بچے نے اپنی ہوشیاری سے، اپنے ذہن سے 7 لاکھ روپیہ کمایا. یہ ذہن ایسی چیز ہوتی ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے یہ اجتماعات ہوتے ہیں، اور یہ مدرسے ہوتے ہیں، یہ مکتبات ہوتے ہیں، اور یہ بچے بیٹھے ہیں سنیں. ارے یہ بچوں، تمہیں جیسا ایک بچہ تھا، بہت بڑا شاعر، ایشیا کا شاعر، وہ بچہ اسکول کو تاخیر سے آیا، دیر سے آیا. اس بچے کا نام تھا اقبال. اقبال کو سنا ہے آپ نے، جو بہت بڑا شاعر ہے، علامہ اقبال. وہ اقبال بادشاہ، وہ شاعر اقبال بچہ تھا، 6-7 سال کا بچہ. وہ بچہ مدرسے میں پہلے ان کی تعلیم ہے اقبال کی، بعد میں انگریزی اسکولوں میں انہوں نے پڑھا، انگریزی کالجوں میں پڑھا. تو اس بچے کو دیر سے آنے پر استاد نے ٹوکا، اے اقبال کیا اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ تو اقبال نے کہا کہ جی ہاں، اقبال ہمیشہ تاخیر سے، دیر سے آتا ہے. اقبال کے معنی ترقی، ترقی ہمیشہ دیر سے ملتی ہے. تو اقبال نے کہا میرا نام اقبال ہے اور میں ترقی ہوں، اس لیے میں دیر سے آیا.
تو یہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، یاد رکھیں گے کہ ہم بڑے بڑے اجتماع میں تھے. اس اجتماع میں ایک مولوی صاحب نے ناشتہ کھلایا اور ایک مولوی صاحب نے بریانی کھلائی. مولوی صاحب نے احترام انسانیت پر کچھ تاریخی مضمون پیش کیا اور وہ مولانا نے ہدایت کی پوری تفسیر بیان کر دی. ان کی تقریر میں سن رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں گویا تفسیر بیضاوی، وہ عربی مدرسوں میں پڑھائی جاتی، یہ علماء جانتے ہیں، تفسیر بیضاوی پڑھ رہا ہوں. بیضاوی عربی کی ایک بہت مشہور تفسیر ہے جو مدرسوں میں 8ویں جماعت کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اور جس کے پڑھنے پر بچے جو ہے عالم فاضل بن جاتے ہیں. اس تفسیر میں مولانا نے ہدایت کے جو جو معنی بتائے ہیں وہ سارے معنی اور تفسیر میں موجود ہیں. اب بیان کرنے کا انداز مولانا کا ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں. جادو، آدمی پر جادو کرے تو آدمی کھڑا ہو جاتا، یہ بیان بھی جادو ہے. بنگلور میں 2 ستارے ہمیشہ چمک رہے ہیں، ایک بڑا ستارہ ایک چھوٹا ستارہ. بڑے ستارے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، ان کے بڑے بھائی، اور یہ مولانا چھوٹے ستارے ہیں، بلکہ پورے جنوب میں چمک رہے ہیں. اور ان کے بیانوں سے الحمدللہ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، بہت فائدہ مل رہا ہے. تو اب میں صدارتی تقریر کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدارتی تقریر کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ باتیں میں ادھر ادھر کی ایک عنوان پر آنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے اب میں آ رہا ہوں، وہ جو بیانر لگایا ہوا ہے اجتماع مقامی جمعیت اہل حدیث رائے درگ. جمعیت اہل حدیث رائے درگ یہ جمعیت جماعت سے جمعیت بنی ہے. ایک شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، من اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسلام یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. یہ دوسرا ہے کہ تقیم الصلاۃ، تم نماز پڑھو. تیسرا ہے کہ تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. چوتھا یہ کہ تم حج کرو. اور پانچواں یہ کہ زکوٰۃ دو. یہ 5 باتیں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں. اب جو ہماری جمعیت ہے، جمعیت اہل حدیث، اس کی بھی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کی 5 بنیاد ہیں، لیکن میں اس کو ذرا بتاتا ہوں، ذرا آپ غور سے سنیے کہ ہمارے جماعت اہل حدیث کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی بنیاد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ سینے پر باندھنا، جماعت اہل حدیث کی بنیاد. اس کے بعد فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، یہ دوسری بنیاد ہے. اہل حدیث فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ جہری نماز میں پڑھتے ہیں، سری نماز میں پڑھتے ہیں. تیسری بات ہے آمین کہنا والضامین پر. اور چوتھی بات ہے رفع دین کر کے رکوع کرنا، رفع دین کر کے رکوع سے اٹھنا، یہ رفع دین چوتھی بات ہے. اور 5ویں بات ہے 11 رکعت تراویح پڑھنا. یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں اور اسی پر جماعت اہل حدیث کا انحصار ہے. یہ 5 چیزیں جو کر لیتا ہے وہ اہل حدیث ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے
کہ بھئی اگر یہ 5 چیزیں کوئی آدمی کر لیا، چاہے اس کا عمل کچھ بھی ہو، کیا وہ اہل حدیث ہوگا؟ اگر ان 5 باتوں پر عمل کر لیا اور دوسرے بہت سارے غلط کام کرتا ہے، شرک و بدعت کرتا ہے، خبر پرستی کرتا ہے، فاتحہ دلاتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو کیا وہ اہل حدیث ہے؟ تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں۔ جو شخص ان 5 چیزوں پر عمل کرتا ہے، سنت رسول سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر، اس کے دل میں نہ شرک ہوگا، نہ بدعت ہوگی، نہ نفاق ہوگا، اور نہ کوئی غلط کام ایسا ہوگا جس پر جو شرک یا کفر کا الزام لگایا جائے۔ تو یہ 5 باتوں پر عمل کرنے والا انہیں موحد ہوتا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا، ضرورت پڑے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان و مال کو قربان کرنے والا ہوتا۔ یہ اہل حدیث کی بنیادی باتیں۔ ان باتوں پر عمل کرنے والے کو میں کبھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں، خیر دنیاوی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن عقیدے کے سلسلے میں اور شریعت کے معاملے میں میں ان کو سنت سے ہٹا ہوا نہیں پاتا۔ یہ ایک میرا تجربہ ہے جو میں آپ کے سامنے بتایا ہوں۔ اب خیر، اب اس کے بعد اب آئیے چلتے ہیں تاریخ کی طرف۔ مولانا ہمارے کیا نام آپ کا؟ سراج احمد، مولانا سراج احمد صاحب، وہ میرے شاگرد ہیں۔ میں نے ان کو جامعہ اسلامیہ ہم نے بھیجا، وہاں سے وہ مدنی بن کر آئے اور دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ وہ تاریخ میں بتا رہے تھے کہ مول صاحب ہم کو تاریخ بتاتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تاریخ کا واقعہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ ہمارا موضوع تاریخ ہے، اور کسی عالم نے کہا، میں یہی موجود عالموں میں سے بول رہا ہوں، نام نہیں لیتا، جس تقریر میں تاریخ نہ ہو وہ مولوی ریاضی کی تقریر نہیں ہے۔ تو خیر، اب میں تاریخ کی طرف چلتا ہوں۔ سب سے پہلے اب ہمارے ہندوستان میں جمعیت اہل حدیث کی تاریخ لیں گے تو اس جمعیت کے بانی ایک بہت بڑے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو امرتسر میں رہتے تھے اور قرآن اور حدیث کی دعوت کرتے تھے، اور اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے تھے اور اہل حدیث کا پرچار کرتے تھے۔ انگریز گورنمنٹ نے سارے ہندوستان میں تحقیق کر کے یہ لکھ دیا اپنے گیزٹ میں کہ اس ہندوستان میں ایک اہل حدیث ہے جو اہل حدیثوں کا سردار ہے اور اپنے مذہب کا پرچار کرنے والا ہے، اور وہ ہے ثناء اللہ امرتسری۔ انگلش گورنمنٹ کے گیزٹ میں آپ کا نام آیا۔ سب سے پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے دیکھا یہ متحدہ ہندوستان پاکستان، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، بنگلہ دیش بھی نہیں بنا تھا، اور انڈیا بھی الگ سے ملک نہیں بنا تھا۔ تو اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اتنے بڑے ملک میں جماعت اہل حدیث نام کی کوئی جمعیت نہیں ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے اس جمعیت کی بنیاد رکھی اور جمعیت بنایا، اور اس زمانے کے مشہور عالم مولانا عبداللہ غازی پوری کو امیر بنایا، اور یہ خود جو ہے جنرل سیکریٹری بن گئے، ناظم اعلیٰ بن گئے، اور یہ مولانا اہل حدیث اخبار نکالتے تھے، اور اہل حدیث اخبار سے حدیث کی تائید میں اور جو ہے تقلید کی رد میں بہت سے مضامین لکھے، اور آپ کے اخبار کی بڑی مقبولیت ہوئی،
اس زمانے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا محمد صاحب جوناگڑھی، آپ نے سنا ہے نا مولانا محمد صاحب جوناگڑھی، تفسیر ابن کثیر آپ پڑھتے ہوں گے اردو، اس کے مصنف، وہ ترجمہ تفسیر ابن کثیر لکھنے والے، تو ان کی وجہ سے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہندوستان میں سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھی۔ مولانا عبداللہ غازی پوری اس کے صدر ہوئے اور 1947 تک مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے ناظم اعلیٰ ہوئے، اور جب 1947 میں ملک تقسیم ہوا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری پاکستان چلے گئے، اور ادھر جمعیت یتیم ہو گئی اور جمعیت منتشر ہو گئی، کوئی جمعیت کا شیرازہ جمع کرنے والا نہیں تھا، تو ایسی صورت میں 2-3 سال گزر گئے۔ 1952 میں اس جمعیت کو آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کے نام سے یہ جمعیت قائم کی گئی ہندوستان میں، اور اس کے پہلے امیر ہوئے مولانا عبدالوہاب آروی، جو بہت بڑے عالم تھے، یہ علم معقولات کے ماہر تھے اور ان کا بڑا مقام تھا، اور عربی زبان گویا ان کی مادری زبان تھی، ایسے عالم تھے۔ تو ان کے بعد اور بہت سارے، مولانا مختار احمد صاحب امیر ہوئے، مولانا صفی الرحمان صاحب امیر ہوئے، مولانا یعنی مرکزی جمعیت۔ تو جب یہ آل انڈیا اہل حدیث پہلے نام تھا اس کا، بعد میں اس کو مرکزی جمعیت اہل حدیث میں بدل دیا گیا، تو اس کے ایک امیر مولانا صفی الرحمان صاحب ہوئے۔ مولانا صفی الرحمان صاحب کا بہت بڑا اونچا مقام ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ آپ کسی نے کوئی جانتا ہے کہ مولانا صفی الرحمان صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ہوا؟ کیا کارنامہ تھا وہ؟ سامعین میں سے کس پوچھتا ہوں میں، سامعین میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ مولانا صفی الرحمان صاحب نے غالباً 1992 1992 میں انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئے۔ وہ کارنامہ تھا سیرت پر کتاب لکھنا، اور ان کی کتاب الرحیق المختوم ساری دنیا میں اول نمبر پر آئی۔ ساری دنیا میں پہلا نمبر سیرت پر لینے والا عالم کون سے ملک والا؟ ہندوستان والا۔ ہندوستان کا کیا مقام ہے دین میں، اس کے بارے میں ایک عربی محاورہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کا مقام دین اسلام میں کیا ہے، یہ کس درجے پر ہیں۔ سنو، وہ کہتے ہیں کہ نزل القرآن بالحجاز، قرآن مجید کا نزول حجاز میں ہوا، یعنی مکہ میں اور مدینہ میں۔ مکہ میں 20 پارے نازل ہوئے، مدینہ میں 10 پارے نازل ہوئے۔ نزل القرآن بالحجاز، قرآن مجید کا نزول حجاز میں مکہ مدینہ میں ہوا۔ وہ قریا بمصر، اور اس کے سب سے بڑے اچھے قاری کہاں پیدا ہوئے؟ مصر میں۔ دنیا کے سب سے بہترین قاری، قرآن کی قرأت کرنے والے وہ مصری ہیں، اور سب سے بڑے اور سب سے جو ہے بے مثال قاری، اسم با مسمى قاری عبدالباسط عبدالصمد ہیں میرے نام والے، وہ سب سے بڑے قاری۔ تو یہ قریہ بمصر، قرآن مجید کے سب سے بہترین قاری مصر میں پیدا ہوئے۔ خیر، قرآن مجید ایک جگہ اترا، ایک جگہ خالی پڑھنے والے آ گئے، اب عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ سنو، محاورہ ہے، وہ اُمِلَ بالہند، اور اس قرآن پر مکمل طور پر عمل ہندوستان میں کیا گیا۔ قرآن پر عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ ہندوستان میں۔ سیرت پر پہلا انعام لینے والے کون لوگ ہیں؟ ہندوستان کے لوگ ہیں۔ انگلش میں کتابیں لکھی گئی سیرت پر، پہلا نمبر لینے والا ہندوستانی، جامعہ ملیہ کا ایک پروفیسر،
اس کو انگلش میں پہلا انعام دیا گیا. اردو میں پاکستان کے ایک بڑے ماہر کو، ایک فیصل یونیورسٹی کے پروفیسر کو اردو کا انعام دیا گیا، دوسرا انعام. تیسرا انعام انگریزی میں ہندوستان کو ملا. پہلا انعام ہندوستان کو ملا، تیسرا انعام ہندوستان کو ملا، اور محاورہ ہے کہ وہ ملا بالہند. قرآن پر عمل کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ہندوستان میں ہیں. خیر، اس کے بعد اب آئیے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا اور مرکزی جمعیت دہلی میں 1952-53 میں قائم ہوئی، تو ادھر آندھرا میں، متحدہ آندھرا، تلنگانہ اور آندھرا میں کوئی جمعیت نہیں تھی، کوئی جماعت کا دستور نہیں تھا اور کہیں نظام نہیں تھا. جماعتیں قائم تھیں، مسجدیں قائم تھیں. اب دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی نظام نہیں تھا. تو میں اور مولانا عبدالغنی صاحب سیفی دونوں اپنے طور پر جاتے، قریوں میں، جماعتوں میں دعوت اور جماعت کی کتاب و سنت کی تبلیغ کر کے آتے. ایسے ہی 10 سال گزر گئے. 1965 میں صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کا قیام عمل میں آیا اور اس کے امیر بنے مولانا عبدالعزیز رحمانی کرنولی، اور اس کے ناظم اعلیٰ بنے مولانا سراج الدین اوٹکوری. یہاں سے جمعیت. اب یہ لوگ کیا کریں؟ پورے آندھرا پردیش میں ہر مقام میں جمعیتوں کو قائم کرنا شروع کیا. رائے درگ میں بھی جمعیت قائم ہوئی، تو وہاں سے جمعیت کے نام سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا. مولانا عبدالعزیز رحمانی یہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے نام کے ساتھ جو رحمانی کا لفظ ہے نا، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ پی ایچ ڈی کے برابر ڈگری ہے. آج ملک میں جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے وہ رحمانی کو ملتی ہے. وہ ڈگری رحمانی ہے بولے تو سمجھو کہ علوم دینیا کا سب سے بڑا ماہر. شیخ بیٹھے ہیں، پوچھ سکتے شیخ رحمانی. ہاں جی جی، کیا بولے؟ ہاں وہی ایسا ہے. یہ رحمانی جو ہوتے تھے بڑے پختہ عالم، بڑے شریعت کے ماہر، اور علوم دینیا کے جو ہے سمجھو کہ ایک سمندر. رحمانی کا لفظ خود ایک انسان کے اوپر ان کا روب جمع کرتا تھا. تو مولانا عبدالعزیز رحمانی یہ ایسے تھے کہ وہ جو ہے تقلید کی رد میں بہت آگے تھے، اور ہمیشہ تقلید کی تردید کرتے رہتے تھے. ان کی مخالفت ہوتی تھی، لوگ ان کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، جان سے مارنے کی بھی جو ہے دھمکی دیتے، لیکن وہ ڈرتے نہیں تھے. العزیز نام کا ایک پرچہ نکالتے تھے، اس میں سارے تقلیدی کے نقصانات، نقائص کو برابر وہ گناتے تھے. پرانی حویلی میں صوبائی جمعیت اہل حدیث کا ایک جلسہ 83 میں یا 82 میں ہوا. تو اس جلسے میں مولانا عبدالعزیز رحمانی نے بڑی سخت تقریر کی تقلید کے خلاف. تو اس اجلاس میں مولانا عبدالحمید رحمانی، مولانا مختار احمد صاحب بھی تھے. انہوں نے اٹھ کر مولانا صاحب سے درخواست کی کہ آپ تقلید کی تردید میں اتنی سخت تقریریں نہ کریں، آئندہ سے آپ احتیاط کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی، نرمی سے، سلیقے سے دعوت دینا ہے. اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ مولوی صاحب نے آج جو تقریر میں تقلید کے خلاف جو کچھ بیان، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس سے بری ہیں. ایک بہت بڑا جلسہ ہوا. خیر، مولانا عبدالعزیز رحمانی صاحب کے بعد حیدرآباد میں ایک عالم رہتے تھے، اور حیدرآباد کے لوگ پڑھے لکھے سند یافتہ نہیں ہوتے تھے، خود اپنے مطالعے سے بڑے عالم بن جاتے تھے. ایک مولانا ابو تمیم جانباز، ابو تمیم ان کا لقب، کنیت، اور جانباز ان کا لقب. یہ بڑے اچھے عالم تھے،
اور اپنے مطالعے سے بڑے بہترین خطیب بن گئے اور لوگوں کو بہت اچھی دعوت دیتے تھے اور جماعتوں میں گھس جاتے تھے اور بالکل نڈر اور بے باک تھے. اس وجہ سے ان کو لوگوں نے جانباز کا لقب دیا، ابو تمیم جانباز. ان کے ایک شاگرد یہ مولانا محمدی صاحب، تو وہ شاگرد بھی جو ہے دین کا سچی لگن اور سچا درد لے کر وہ آئے. مولانا عبدالعزیز رحمانی کے بعد مولانا محمدی صاحب امیر بن گئے. معمولی پڑھے لکھے آدمی، ریلوے میں نوکری کرنے والے آدمی، لیکن پڑھ لکھ کر اتنے جو ہے عالم بن گئے کہ جو ہے وہ امیر جماعت بن گئے اور جماعت کی بڑی فکر کرتے تھے اور جو ہے جمعیتیں مناتے تھے. ان کا سب سے بڑا کارنامہ، جہاں بھی جاتے تھے جمعیت قائم کر کے جاتے تھے. ان کے بعد مولانا سید احمد بستوی امیر ہوئے. ان کے بعد مولانا عبدالرحمن فاروقی امیر ہوئے. ان کے بعد ناچیز میں خود صوبائی جمعیت اہل حدیث کا 5 سال امیر رہا. میرے بعد مولانا دکتور سعید احمد صاحب امیر رہے. مولانا صفی احمد صاحب امیر ہوئے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت صوبائی جمعیت آندھرا پردیش کے امیر مولانا فضل الرحمان عمری ہیں. اور یہ صوبائی جمعیت کی ایک شاخ ہے. یہ مقامی جمعیت صوبائی جمعیت کی ایک شاخ ہے. مرکزی جمعیت کی ایک شاخ صوبائی جمعیت کی ایک شاخ جو ہے ضلعی جمعیت، ضلعی جمعیت کی ایک شاخ جو ہے مقامی جمعیت. تو مقامی جمعیت کا انتخاب گزشتہ 2 ہفتے قبل ہوا. مولانا محمد امین صاحب عمری کو امیر بنایا گیا کہ لوگوں میں جمعیت کی اور کتاب و سنت کی روح پھونک دے. تو ان کا پہلا سور ہے. ابھی دوسرا کیسا ہوتا، تیسرا کیسا ہوتا، اور وہ اللہ اور مزید اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کو اور ان کے کمیٹی کو جمعیت کی جماعت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.